اب آپ انداز محبوبیت دیکھیے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے نبی ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، وہی کا انتظار کر رہے تھے۔ اور کس لیے چہرہ اٹھا رہے تھے؟ کہ تاکہ اللہ کی طرف سے حکم آئے اور یہ قبلہ واپس ابراہیمی قبلہ ہو جائے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور پھیر دیں گے اس قبلے کو اسی طرف جو آپ کی خواہش ہے، ان قریب پھیر دیں گے۔ اور ساتھ ہی پھر کہہ دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس ابھی پھیر لیجئے اپنا چہرہ اسی پسندیدہ قبلے کی طرف، مسجد الحرام کی طرف جو آپ کی خواہش ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ، تو نماز کے لیے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو۔ اچھا یہ خانہ کعبے کا ذکر دیا ہے، مسجد حرام کا ہے، وہ پوری مسجد قبلہ ہے۔ مسجد کے اندر جو کھڑا ہوگا نا اس کے لیے قبلہ وہ چوکور عمارت ہے، لیکن جو مسجد کے باہر ہے نا اس نے صرف مسجد کی طرف منہ کرنا ہے تو اس کا قبلہ ہو گیا مسجد حرام، ورنہ وہ قبلہ تو وہ ایک 55 فٹ کی ایک عمارت ہی ہے نا چھوٹی سی، لیکن مسجد حرام کو کہا گیا وہ پوری مسجد۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو تم نے اپنا چہرہ اسی مسجد کی طرف کرنا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ وہی بات جو میں نے تمہید میں بتائی تھی، اور بے شک جو اہل کتاب ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل حق بات یہی ہے کہ قبلہ اصل میں ابراہیمی یہی ہے جو اب تمہارا ہم نے کر دیا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ کو ان کے کرتوتوں سے کوئی غفلت نہیں، اللہ کو پتہ ہے یہ چیما گوئیاں اندر کرتے ہیں کہ اگر یہ ابراہیمی تھا تو قبلہ ہمارا کیوں لے رہا ہے، ان کو اندر سے یہ بات پتہ ہے کہ یہ حق بات یہی ہے۔ جس طرح لوگوں کو پتہ ہے کہ اندر بخاری مسلم کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، تو اسی لیے وہ پھر آپ کو علماء آپ کے کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنا نہیں ہے، گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ایک کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور۔ اچھا لہٰذا یہ بھی بات پتہ چلی اس سے کہ یہ جو شرعی مسئلہ ہے کہ آپ نے قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنی ہے، ویسے تو اجماع امت سے بھی ہمیں پتہ ہے، یہ قرآن کے اندر بھی مسئلہ آ گیا، اور یہ 3 دفعہ آیت ریپیٹ ہوگی آگے چل کے کہ جب کبھی کہیں نماز کے لیے کھڑے ہو مسجد الحرام، اور یہ مسلمانوں کی یونٹی کا سمبل ہے۔ میں کہتا ہوں 2 مسلمانوں کے یونٹی کے سمبل ہیں، نمبر 1 عربی زبان، اسی میں حکمت ہے کہ عربی میں نماز پڑھی جائے، نماز کے بعد آپ جو مرضی کریں دعائیں جس مرضی، لیکن نماز یونٹی، تاکہ اگر ایک چائنی پڑھ رہا ہے نا سورۃ الفاتحہ تو وہ عربی میں پڑھ رہا ہو تو پیچھے جو پاکستانی کھڑا ہے اس کو چائنی نہیں آتی، لیکن جو وہ پڑھ رہا ہے دونوں ایک پیج کے اوپر ہے۔ اور دوسرا مسلمانوں کی یونٹی کا سمبل قبلہ ہے، ورنہ تو آپ دیکھیں آپ کہیں نماز پڑھنے لگیں تو وہاں پہ بھی مختلف رائے ہوگی، کوئی صاف اس طرح بچھا دے گا، کوئی اس طرح بچھا دے گا۔ اب کبھی یہ لڑائی ہوئی ہے؟ سیدھی بات ہوتی ہے قبلہ کہڑے پاس ہے، اس پاس، کبھی یہ ڈسکشن ہی نہیں ہوتی۔ ورنہ آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ کوئی بلڈنگ بنائیں، کوئی مسجد بنائیں، کوئی پلاٹ لیں، تو ہر دفعہ یہ جھگڑا ایک بندہ کہ نہیں یار ادھروں سورج اتھوں پہ نکل رہا ہے نا، ایتھے دھوپ صحیح ہوندی سردیاں چ، ایتھے گرمی دھوپ پیندی ہے، تسی انج کر لو انج کر لو۔ وہ اب لوگ بھول ہی جاتے ہیں کہ سورج جدھر سے مرضی نکل رہا ہے، جدھر مرضی جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں مسجد ایسے ہی بنے گی، ورنہ تو اسی پہ جھگڑے ہوتے ہیں نا۔ بڑھے نے کہنا سی جی اسی تے سیکا لینا ہوندا دھوپ دا، تو تسی جناب قبلہ اس پاسے کر لو، کیونکہ زور اثر وچ جدوں اونج کرو گے تو وہ ادھر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہمارے لیے اب آزمائش بنتی ہے نا، عصر کی نماز میں سورج نیچے ہوتا ہے، عموماً بلڈنگ اس طرف ہوتی ہے، تو جو لوگ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگ ہیں نا ان کے لیے دھوپ اس طرح اویلیبل نہیں ہوتی، زور میں تو ہوتی ہے عصر میں نہیں، لیکن جو شام کی سائڈ پہ لوگ رہ رہے ہیں دوسری طرف، ادھر ان کا کیا مسئلہ ہوگا؟ ان کی کمر کی طرف سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے لیے مشرق میں قبلہ ہے، ہمارے لیے مغرب میں قبلہ ہے، تو یہ جھگڑے ہی بنے رہنے تھے، تو اللہ نے جھگڑے ہی ختم کر دیا، مسلمانوں کی یونٹی کا سمبل ہے۔ اس لیے ہم نے جو نماز کا پریکٹیکل ریکارڈ کروایا نا، اس میں جب میں نے کہا نا قبلہ رخ کھڑے ہوں، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے یہ آیت بھی ڈسپلے کروائی تھی کہ یہ قرآن کے اندر آیا ہے سورۃ البقرہ میں۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اگر تم اہل کتاب کے سامنے تمام دلیلیں لے آؤ، ہر طرح کی دلیلیں، ما تبعوا قبلتک، وہ کبھی بھی تمہارے قبلے کی تب بھی پیروی نہیں کریں گے، حالانکہ ان کو پتہ بھی ہے، کیونکہ سوئے ہوئے شخص کو آپ جگا سکتے ہیں، جو بندہ جاگا ہوا ہے اور کونا بن کے لیٹا ہے آنکھیں بند کر کے، اس کو نہیں آپ جگا سکتے۔ اہل کتاب کو تو پتہ تھا کہ یہ قبلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم سارے دلائل بھی رکھ دو۔ یہی تو ہم آپ کو کہتے ہیں، آپ مولوی کے سامنے پوری بخاری مسلم بھی رکھ دیں، رفع دین اس نے پھر بھی نہیں شروع کرنا، تسی کہہ دو کیوں نہیں کر رہا،
تو آپ اللہ سے بھی پوچھیں گے کیوں نہیں مان رہے اہل کتاب؟ ان کو تو پتا تھا. وما انت بتابع قبلتہم، اور تم بھی کبھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرو گے. اس میں مسلمانوں کو اللہ نے تسلی دی ہے کہ جن کو بات سمجھ آ گئی ہے نا، ان کو بھی آپ جو مرضی کر دیں وہ ہٹتے نہیں ہیں. ہمیں لوگ کہتے ہیں نا جناب وہ اتنے بابے یہ کر کے وہ کہ جناب چھڑا جا منڈا اتنے اعتماد نال کیوں بولتا ہے؟ بھائی اس لیے کہ جس کو پتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، جس کے استری سے ہاتھ جلے ہوئے ہیں، اس کو آپ بے شک جتنی مرضی کرامتیں کر کے بتائیں گے استری ٹھنڈی ہوتی ہے ساکٹ میں لگا کے، وہ تو نہیں مانے گا. ہم نے تو قرآن و سنت خود پڑھ کے دیکھ لیا ہے کہ آپ کے بابوں نے دین غلط دیا ہے. اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اچھا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا علی اتنے کانفیڈنس سے بولتا ہے، یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ جس طرح وہ کانفیڈنٹ ہے نا اپنی جہالت پہ، تو اے ایمان والو تم بھی کبھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرو گے. تمہیں یہ بات اللہ نے جب نازل کر دی ہے تم بھی اب ان کی بات نہیں مانو گے. کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے تم علمی کتابی ہو، تمہیں تو پتا ہے کہ یہ وحی میں نازل ہو گیا. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور بعض کی قبلے کو ماننے والے نہیں ہوتے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے نبی بالفرض اگر آپ نے بھی ان یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس العلم آ چکا ہے قرآن کی شکل میں بفرض محال، اِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، تو اے نبی آپ بھی ظالموں میں شمار ہوں گے. اچھا یہ واحد کے صیغے کے ساتھ خطاب ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت جب اس طرح کی آیات آتی ہے نا تو آپ کو پتا ہے وہ ترجمے ہی بدل دیتے ہیں. یہ آیات کافی دفعہ قرآن میں اے سننے والے، وہ کہتے ہیں مخاطب تمہیں کیا جا رہا ہے، رسول اللہ کے لیے ہم کریں گے تو گستاخی ہو جائے گی. ہاں حالانکہ رسول اللہ کے لیے کریں بھی اور آپ لفظ یہ بول دیں بفرض محال، تو گستاخی کیسے ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی. کہ بالفرض اگر آپ نے بھی کیا اس طرح تو اللہ کی بھی گستاخی ہو جائے گی. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی تم ان سے فرماؤ بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوتا. تو گستاخی تو اس میں بھی ہو جانی ہے، اللہ کا کوئی بیٹا ہے. یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. اس لیے آپ دیکھیں جو مولوی بیچارے ڈرپوک ہوتے ہیں نا، وہ پہلے بولنے سے پہلے کہتے ہیں نقل کفر نہ باشد. حالانکہ یہ نہ بھی بولیں، یہ کوئی آیت نہیں ہے کہ جس کو بولنے کے بعد آپ کفر بول سکتے ہیں. یہ نہ بھی بولیں، انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. جب بات سمجھائی جاتی ہے پھر اس کے لیے آپ الفاظ کا چناؤ آپ کو کرنا پڑتا ہے. آپ کافروں کی جب نقل اتار رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر سرار صاحب بھی جب قرآن میں آیات آتی تھی نا کافروں کی پریزنٹ کرنے والی، تو وہ اسی سٹائل میں کرتے تھے. کیسا نبی ہے بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ تو وہ کہتے تھے اب میں اس طرح تو نہیں کہہ سکتا یہ کیسے نبی محترم ہے کہ بازاروں میں چلتے ہیں، وہ اس طرح تو نہیں کافر کہتے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو کافر جس طرح کہہ رہے ہیں ویسے ہی پریزنٹ کرنا ہے نا، لیکن وہ پریزنٹیشن سے آپ گستاخ نہیں ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے. تو یہاں پہ بھی نبی الاسلام کے مبارک ذات کے ذریعے باقی امت تک بھی یہ بات پہنچائی جا رہی ہے کہ آپ نے اگر کتاب و سنت کے چھوڑ کے کسی کی پیروی کی تو آپ ظالم ہو. تو سر یہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں دوسرے انداز میں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یہ کتابوں کی پیروی کا، یہ العلم کیا ہے؟ بابے نہیں، پیغمبر کی تعلیمات کتاب و سنت. الحمدللہ. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس قبلے کو ویسے جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں. قبلے کے لیے بھی ہے، رسول اللہ کے لیے بھی ہے کہ یہ وہی آخری پیغمبر ہیں. ان کی کتابوں میں پروفیسیز موجود تھیں جو میں نے قرآن کلاس ہماری شروع کی 6 ہیں اس میں میں نے بتایا کہ آج بھی جو ٹیمپرڈ فارم میں بھی تورات اور انجیل ہے، انجیل مقدس کے نام سے چھپی ہوئی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ، اس میں پروفیسیز موجود ہیں. تو نبی علیہ السلام کو وہ اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح ان کو اپنی اولاد کا پتہ ہے. یہ ابراہیمی قبلہ ہونا خانہ کعبے کا وہ ایسے پہچانتے ہیں کہ جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں ایک گروہ ایسا ہے کہ جو جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے جبکہ وہ جانتا ہے کہ حق ہی ہے. اور یہ گروہ کون سا ہے؟ علماء کا. پبلک تو بیچاری جانتی نہیں تھی، اسی لیے اللہ نے کہا ایک گروہ ہے جس کو پتہ بھی ہے. آج پبلک کو پتہ ہے بخاری مسلم، اب تو خیر پتہ چل گیا ہے ساری ویڈیوز ہی برکت. آج تو کچھ عرصہ پہلے لوگوں کو پتا تھا کہ بخاری مسلم میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کو بتاتا تھا؟ نہیں بتاتے تھے. علماء کو بہرحال پتا ہوتا تھا. یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان میں ایک گروہ ہے جو جان بوجھ کے حق چھپاتا ہے، یعنی جو کتاب کا علم رکھتے ہیں.
اس کا مطلب ہے کہ علماء یہود والا کردار ان علماء میں بھی منوان ویسے ہی ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں ہوئی، قدم با قدم بالشت بار بالشت تم اسی راستے پہ چل پڑو گے۔ صحابہ نے پوچھا یہ اگلوں سے مراد کیا یہود و نصارے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو وہی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ الحق من ربک، اے نبی الاسلام یہ حق ہے آپ کی طرف سے جو نازل ہوا ہے، یہ تحویل قبلہ والا معاملہ، فلا تکونن من الممترین، تو دیکھنا آپ نے شک کرنے والوں میں شامل نہیں ہونا، شک نہیں کرنا، یہ حق ہے جو آپ کی طرف آیا ہے۔ لوگ جتنی مرضی باتیں کریں، آپ نے اپنی سچائی کے اوپر قائم رہنا ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر قوم کے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی سمت مقرر کی تھی کہ وہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ یورشلم بنی اسرائیل کے لیے کیا، اب اس امت کے لیے خانہ کعبہ کر دیا، لیکن اصل اس کی روح یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے چہرے دیکھنے کے کس طرف ہو رہے ہیں، اصل روح یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ نیکیوں میں کون آگے بڑھتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، کون بڑھتا ہے نیکیوں میں، یعنی اب اس چکر میں نہ رہو کہ قبلہ کون سا تھا، قبلہ تو اب پتہ چل گیا، اب نیکیاں کرو، بال کی کھال نہ اتارو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے قیامت والے دن تمہیں اللہ جمع کر دے گا، جمیعا اکٹھا کر لے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر رپیٹ ہوگی بات، آپ جب مکے سے باہر کسی بھی جگہ پر ہو تو آپ نے اپنا چہرہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کرنا ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور یہ بے شک حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ سر کتنا قبلے کے اوپر زور دیا جا رہا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر دیکھیں تاکید، تم جہاں کہیں بھی ہو مکے کی سرزمین سے باہر تو تم نے مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کرنا ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں پر بھی تم ہو تم اپنا چہرہ اسی مسجد کی طرف کر۔ میں لگا کوئی 8-10 دفعہ مختلف انداز میں ریپیٹ ہو چکا ہے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، یہ اس لیے ہم نے قبلہ مقرر کیا تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہ جائے۔ کیا حجت؟ جو اندر یہ باتیں کرتے تھے کہ اصل قبلہ تو خانہ کعبہ تھا، یہ ہمارے طرف کر رہے ہیں، اگر یہ واقعی ابراہیمی ہوتے تو اللہ نے فرمایا یہ جو ان کی چھپی ہوئی دلیل ہے نا تمہارے خلاف، یہ قیامت تک کے لیے ختم ہو جائے۔ قبلہ ہم نے چینج کر دیا ہے تاکہ لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ رہے کہ یہ واقعی ابراہیمی ہے، تو دیکھو ابراہیمی قبلہ آ بھی گیا واپس، قبلہ اول واپس آ گیا۔ قبلہ اول بھی کعبہ، قبلہ آخر یعنی فائنل قبلہ بھی کعبہ ہے، قبلہ اوسط یروشلم ہے۔ الا الذین ظلموا، یہ وہ بات جو میں نے کہی تھی، ہاں جو ظالم لوگ ہیں، فلا تخشوہم، ان سے نہیں تم نے خوف کھانا، وخشونی، تم نے میری خوف رکھنا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو ظالم ہے نا وہ پھر بھی دل بھائی مانتے اجتا ٹیرو، کہن گے آٹا گوندیا ہلدی کیوں ہے، ان کی پرواہ تم نے نہیں کرنی۔ والی اتم نعمتی علیکم، اور یہ اس لیے کہ میں تاکہ اپنی نعمت تم پر تمام کروں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ راست پر قائم رہو۔ 151 نمبر آیت، 150 آیت کے اوپر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلی آیات چونکہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے۔ یہ دیکھ لیں وہی بات ریپیٹ ہوئی ہے کہ لوگوں کا آپ نے غم نہیں کھانا، سچائی پہ ڈٹے رہنا ہے، لوگوں نے باتیں کرنے سے باز نہیں آنا۔ وہ ایک گورے کا قول ہے کہ اگر میں راستے میں چلنے والے ہر بھونکنے والے کتے کا جواب دینا شروع کر دوں تو میں اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا زبردست بات کی ہے، لوگوں کا آپ نے خوف خدشہ نہیں رکھنا کہ یار لوکی کی کہیں گے، اور اللہ کو پتا ہے اس کے باوجود کہیں گے، اسی لیے تو دوسرے بارے کا سٹارٹ اس سے ہو رہا ہے، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ، اللہ کو پتا تھا کہیں گے، لوگ نہیں باز آتے۔